اکبر یا رسول بولنا جا رہا ذرا میں کیا کہہ رہا. سبحان اللہ. قبلہ حضور والا علم نشرہ یہ آیت گواہ ہے، شہادت دے رہی ہے، پناہی کر رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اللہ سے جو شے نہیں مانگی نہیں مانگی اللہ نے وہ بھی دی. تو جو شے نہیں مانگی وہ تو دی، پر امت کی بخشش تو مصطفیٰ نے بار بار مانگی. سوچو، جو شے نہیں مانگی وہ تو دی، تو جو شے بار بار مانگی بھلا وہ کیوں نہ دے گا. اللہ اللہ غنی. قبلہ جو شے بار بار مانگی وہ بھلا کیوں نہ دے گا، وہ بھلا کیوں نہ دے گا. سبحان اللہ. اچھا، اب کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، لکھنے والے علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بھائی توجہ رکھنا، یہ باپ ہے، باپ ہے، باپ. اب اس باپ کی بیٹی کا حال بھی سن لو. جب سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ تعالی علیہ، حسنین کی ماں، حضرت علی کی اہلیہ، امام الانبیاء کا پارائے جگر، جب سیدہ فاطمہ کا توجہ ہے تو میں عرض کروں. دیکھیے، یہ شہزادی اس لائق ہے کہ اس کا نام بھی بے وضو سننا زیب نہیں دیتا. ہاں، اور میں تو شہزادی کا پورا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. اگر آپ نے ذوق کا مظاہرہ نہ کیا تو شہزادی کیا سوچے گی کہ ان کے لیے میرے بیٹے نے جان قربان کی تھی. بول یارا سبحان اللہ. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھی توجہ رکھنا خدا کی قسم. اچھا، جب شہزادی کا وقت وصال قریب آیا، آپ نے بلایا شیر خدا کو، اپنے سرتاج کو، سیدنا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ کو. عرض کی، یا علی، ایسا کیجئے گا میرے انتقال کے بعد وہ فلاں صندوق میں ایک پرچی رکھی ہوئی ہے، وہ پرچی نکالنا، میرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفن کر دینا. اب علی بڑے متعجب ہوئے، علی بڑے حیران ہوئے. علی نے دریافت کیا، سیدہ فاطمہ، تجھے تیرے بابا کا واسطہ، مجھے بتا وہ پرچی ہے کیا؟ اس پرچی کی حقیقت کیا ہے؟ اس پرچی کا فلسفہ کیا ہے؟ اس پرچی کی سچائی کیا ہے؟ وہ پرچی ہے کیا جس کے بارے میں تو مجھے وصیت کر رہی ہے کہ تیرے انتقال کے بعد تیرے کفن میں رکھ کر تیرے ساتھ دفن کر دوں؟ عرض کی، یا علی، یہ میرا اور میرے اللہ کے بیچ راز تھا جسے کبھی فاش نہ کرتی، لیکن آپ نے مجھے میرے بابا کا واسطہ دے دیا ہے، اب مجھے بتانا ہی پڑے گا. عرض کی، یا علی، بات یہ ہے، جب میرا نکاح آپ کے ساتھ ہونے والا تھا تو مجھے میرے بابا نے پوچھا تھا، بیٹی فاطمہ، میں 300 مسکال چاندی حق مہر کے عوض تیرا نکاح علی سے کرنے والا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ تو میں نے عرض کی تھی، بابا جان، میں بیٹی ہوں آپ کی، میں بیٹی ہوں اس باپ کی کہ اللہ نے زمینوں و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ پہ دھر دی ہوں. میں بیٹی ہوں مالک کوثر کی، میں بیٹی ہوں وارث کوثر کی، میں بیٹی ہوں ساقی کوثر کی، میں بیٹی ہوں شہنشاہ کون و مکان کی، میں بیٹی ہوں والی دو جہاں کی. اتنے امیر باپ کی بیٹی بول دے جا رہا قبلہ، اتنے امیر باپ کی بیٹی، اتنے کریم باپ کی بیٹی، اتنے لجپال باپ کی بیٹی، اتنے غنی باپ کی بیٹی، اور حق مہر اتنا تھوڑا، فقط 300 مسکال چاندی. ابا جان، مجھے علی تو منظور ہے، یہ حق مہر منظور نہیں. ابھی میں نے یہ بات کی تھی
کہ جبریل علیہ السلام میرے بابا پہ نازل ہوئے. جبریل نے کہا کملی والے پیارے اللہ کہتا ہے فاطمہ سے کہہ دے ہم نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں تجھے حق مہر میں عطا کی. مجھے بابا نے پوچھا بیٹی فاطمہ اب تو راضی ہے, اب تو مسرور ہے, اب تو خوش ہے. میں نے کہا بابا نہیں سمجھانا جا رہا, کیا کروں. بیٹی فاطمہ اب تو راضی ہے. اللہ نے بذریعہ جبریل یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہم نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں تجھے حق مہر دی, اب تو خوش ہے. عرض کی بابا نہیں میں اب بھی خوش نہیں, اب بھی خوش نہیں. مجھے بابا نے پوچھا بیٹی فاطمہ پھر تو ہی بتا تیری منشا کیا ہے, تیرا ارادہ کیا ہے, تیرا عزم کیا ہے, تو چاہتی کیا ہے. میں نے کہا بابا میں یہ چاہتی ہوں جس امت کے غم میں دن رات روتے ہو, جس امت کے لیے آنسو بہاتے ہو, جس امت کی بخشش کی مغفرت کی نجات کی دعائیں کرتے ہو. بابا جس امت کی خاطر دن کا سکون ختم کر لیا, رات کی نیند ختم کر لی. بابا جس امت کے لیے تڑپتے ہو, پھڑکتے ہو, مچلتے ہو, بلکتے ہو, جس امت کی خاطر آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری رہتی ہیں. بابا میں یہ چاہتی ہوں آپ کی امت کی بخشش میرا حق مہر بن جائے. پرور خدا را غور کیجیے میں کیا کہہ رہا. اللہ غنی اللہ غنی. بولا بابا میں چاہتی ہوں آپ کی امت کی بخشش میرا حق مہر بن جائے. پیچھے آخری آدمی تک سے آواز آئے نا, آخری آدمی تک سے آواز آئے. سبحان اللہ سبحان بابا اللہ. میں چاہتی ہوں آپ کی امت کی بخشش میرا حق مہر بن جائے. ابھی میں نے بات کی تھی کہ جبریل علیہ السلام یہی پرچی لے کے آ گئے, جبریل یہی پرچی لے کے آ گئے. اللہ نے کاغذ نور پر قلم نور سے اپنے دستے قدرت سے خود لکھا جعلتو شفاعتا امت محمد صداقہ فاطمہ تا. میں اللہ لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے امت محمد کی بخشش فاطمہ کا حق مہر بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حق اللہ. یا علی یہ وہی پرچی ہے, یہ وہی پرچی ہے. میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفنا دینا. میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ پرچی لے جاؤں گی اور عرض کروں گی مولا ہاتھ سے لکھ کر دیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا وقت اب آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ باپ کو دیکھو تو امت کی بات کرتا ہے, اس باپ کی بیٹی کو دیکھو تو وہ بھی امت ہی کی بات کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. آقا قرآن مجید پڑھ رہے تھے, تلاوت قرآن کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تلاوت قرآن. کان النبی یقرأ القرآن. اچھا آقا کیا کر رہے تھے جی؟ تلاوت. میں نے لفظ وہی دہرائے جو کتابوں میں پڑھے ہیں کہ آقا تلاوت قرآن کر رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا, فیصلہ میں نہیں کروں گا, ہاں آپ سے پوچھ لوں گا. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے گا کہ جب مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے
تو آقا تلاوت قرآن کرتے تھے یا قرآن تلاوت رخ بدوہا کیا کرتا تھا؟ ہائے 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 بول دے یارا سبحان اللہ. ہاں اب بھائی آپ بتا دو. اب مجھے نہیں پتا جب آقا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آقا تلاوت قرآن کیا کرتے تھے یا قرآن تلاوت چہرہ مصطفیٰ کیا کرتا تھا؟ سبحان اللہ. اچانک آقا نے قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر دیا، ٹھپ دیا. اگر کاغذ کا تھا، اگر چمڑے کا تھا، اگر اوراق پہ لکھا ہوا تھا، اگر پتوں پہ لکھا ہوا تھا تو ٹھپ دیا. اور اگر اپنے قلب انور پر نازل ہونے والا قرآن زبانی پڑھ رہے تھے تو رک گئے. ٹھیک، لگے آنسو بہانے، زاروں قطار رونے. فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ ما یبکی کا، کملی والے پیارے آپ کا رونا اللہ سے سہا نہیں جا رہا. سبحان اللہ. اللہ پوچھتا ہے پیارے روتا کیوں ہے؟ اللہ پوچھتا ہے حبیب روتا کیوں ہے؟ فرمایا جبریل خدا سے جا کے کہہ دے امت کے غم میں روتا ہوں، امت کے کرب میں روتا ہوں، امت کے درد میں روتا ہوں، امت کے دکھ کے لیے روتا ہوں، اپنی امت کے لیے نجات کے راستے ہموار کرنے کے لیے روتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے پرواز کی، فوراً پھر نازل ہوئے. عرض کی حبیب اللہ پیغام دیتا ہے انا سنردی کا فی امت کا ولا نسو کا. حبیب گھبرانا، فکر مند نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنسو نہ بہا، دل برداشتہ نہ ہو. حبیب غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، افسردہ خاطر نہ ہو. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تیری امت کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تو کہے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. لو دوستو اب ہم نتیجے پر آ گئے. اب ہم نتیجہ گفتگو، نتیجہ سخن پہ آ گئے. بھائی بڑی توجہ. سن لیا اپنے ساتھ اپنے آقا کی محبت سن لی. بولیے آقا کو آپ کا کتنا دھیان ہے سن لیا. آقا کو آپ کی کتنی فکر کتنا خیال ہے سن لیا. آقا کو آپ سے کتنا لگاؤ ہے، کتنی وفا ہے سن لی. اب نتیجہ سن لو بھائی. ارے خدا کی قسم بڑی توجہ میرے بھائی، بڑی توجہ، بڑی توجہ. اب میری ساری گفتگو کا لب لباب سن لو، خلاصہ سن لو، جوہر سن لو، ماں حسن سن لو. میری ساری تقریر کا سچ سن لو، نچوڑ سن لو. سبحان ساری اللہ. تقریر کا نچوڑ سن لو. سن لیا نا؟ آقا کی محبت سن لی. بولیے اب نتیجہ سنو. من کانا ہاذا رحمتہ و رافتہ و شفقتہ و حالہ الی امتہ فکیف لا یحب. ہائے 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 فکیف لا یحب. اوے جس نبی کی اپنی امت کے ساتھ رحمت ایسی ہو، شفقت ایسی ہو، مہربانی ایسی ہو، احسان ایسا ہو، جس نبی کا اپنی امت کے ساتھ معاملہ ایسا ہو، جس نبی کا اپنی امت کے ساتھ حال ایسا ہو، فکیف لا یحب. تو پھر ایسے نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ سبحان اللہ. مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. ارے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. فکیف لا یحب قبلہ، فکیف لا یحب، فکیف لا یحب. بھلا پھر ایسے نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے نبی سے
محبت کیوں نہ کی جائے، کیوں نہ کی جائے. سبحان اللہ. اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی. ہو گیا میلاد. اب گفتگو کے آخری جملے، گفتگو آخری مرحلے میں آ گئے سرکار. اچھا اگر چاہو تو چند جملوں میں اپنے نبی کا تعارف نہ کروا دوں؟ قبلہ میرا نبی ہے کیا اور ہے کون؟ اگر آپ چاہیں تو اپنے نبی کا چند جملوں میں تعارف نہ کروا دیا جائے. یاد رکھیے میرا نبی بارات عالم کا دلہا ہے. قبلہ میرا نبی بارات عالم کا دلہا ہے. میرا نبی بنیاد کائنات کی خشت اول ہے. میرا نبی سبب کن ہے، مقصد فیکون ہے. میرا نبی کاروان انسانیت کا رہبر ہے. میرا نبی بھٹکی ہوئی دنیا کا مرشد اعظم ہے. میرے نبی کے نور کے جلووں نے، میرے نبی کے نور کی تابشوں نے، میرے نبی کے نور کی آب و تاب نے، میرے نبی کے نور کی چکا چوند نے دنیا کے ذرے ذرے کو رش کے طور بنا دیا. میرا نبی، بھائی جملہ سننا. میرا نبی کتاب ہستی کا حرف آغاز بھی ہے، سطر آخر بھی ہے. اور میرا نبی غزل کائنات کا مطلع بھی ہے، مقطع بھی ہے. سبحان اللہ. مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. اسی طرح محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ہو گیا میلاد. آ گئے مصطفیٰ سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ طاہرہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا. متوجہ ہے دوستو؟ سرکار کی والدہ نے اپنے نو مولود کو دیکھا، نو نحال کو دیکھا، نحال ہو گئی. سبحان اللہ. بڑی خوش ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا. واہ واہ کتنا شاندار بچہ ہے، کتنا جاذب نظر بچہ ہے، کتنا مقناطیسی کشش کا مالک بچہ ہے. ایک نگاہ ڈال کر غیر کو اپنا بنا لینے والا بچہ ہے. ایسا بچہ تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. یہ سوچا، بڑی خوش ہوئی، ساتھ میں دکھی بھی ہو گئی، رنجیدہ بھی ہو گئی. باپ زندہ نہیں، اسے کھلونے کون لا کے دے گا، اسے تحفے کون لا کے دے گا، اسے سیریں کون کرائے گا. اگر عبداللہ زندہ ہوتے، اس کے والد گرامی قدر زندہ ہوتے، اسے کھلونے لا کے دیتے، اسے سیریں کراتے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کعبے کا طواف کرواتے. دوستو ابھی سیدہ آمنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے کی دیر تھی، اسی وقت پردہ غیب سے پروردگار کی آواز آ گئی. ارے آمنہ تو دکھی نہ ہو، آمنہ تو رنجیدہ نہ ہو، آمنہ تو افسوس نہ کر، آمنہ تو اپنے دل پہ بوجھ نہ آنے دے، آمنہ تو اپنے سینے میں گھٹن محسوس نہ کر، آمنہ تو افسردہ خاطر نہ ہو. اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو حبیب میرا ہے. نعرہ تکبیر. بھائی جملے سننا خدا کے لیے، تاریخی جملے ہوں گے، سنے گا؟ سبحان قبلہ تاریخی جملے ہیں ناظم صاحب، انشاءاللہ تاریخی جملے ہوں گے، لیکن توجہ شرط ہے. آمنہ تو غم نہ کر، اگر یہ بیٹا تیرا ہے
تو حبیب میرا ہے. ہم جو ہیں اپنے محبوب کے لاڈ اٹھانے والے، ہم جو ہیں اپنے محبوب کے چاؤ دیکھنے والے، ہم جو ہیں اپنے محبوب کو نگاہوں میں بسائے رکھنے والے، ہم جو ہیں اپنے محبوب کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو پورا کرنے والے. آمنہ ہم تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا اگر کھلونا مانگے گا ہم چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھا اب آپ نہیں بولیں گے، اب جو بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا اپنے ذوق بلند کا مظاہرہ کریں نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ. تاریخی جملے ہیں، تاریخی جملے، خدا کی قسم تاریخی جملے ہیں. آمنہ تو فکر نہ کر، ہم تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا کھلونا مانگے گا، کھلونا مانگے گا. تیرا بیٹا آمنہ، تیرا بیٹا، تیرا بیٹا کھلونا مانگے گا. ہم چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے. انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں گے، کینکروں سے کلمہ پڑھا دیں گے، اشارے پہ درختوں کو چلا دیں گے، پتھروں کو پانی پہ تیرا دیں گے، جانوروں سے سجدے کرا دیں گے. اس کا دل اگر سیر کو چاہے گا معراج پہ بلا لیں گے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. سلامت رہیے دوستو، خوش رہیے، آباد رہیے. ماشاءاللہ میں جسے دیکھ رہا ہوں مجھے وہی عارف باللہ دکھائی دے رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہر کسی نے جام معرفت نوش کر رکھا، ہر کوئی میخانہ عرفان میں داخل ہے اور معرفت کے پیالے لنڈھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور سامنے محترم کیا کمال کی محفل پاک ہے ہمارے جناب یہ جی انجمن شان رسول، بزم شان رسول، سبحان اللہ، سبحان بزم شان رسول نے آج اپنے نام کی لاج رکھ لی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. بڑی خوشی سے، بڑے فخر سے، بڑے ناز سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج آپ کا جذبہ، آپ کا پیار، آپ کی جگانگت، آپ کی خوش عقیدگی، آپ کا جذب و مستی آج صاف ثابت ہو رہا تھا، واضح ہو رہا تھا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ محفل پاک براق کے وفا پہ سوار ہو کر، براق کے وفا پہ سوار ہو کر معراج عشق کر رہے تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب دوستو میں ایک ثنا خان کو، ایک نعت خان کو، ایک آقا کے قصیدہ گو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی تکیا نصیب والیاں جلوہ حضور دا سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا. تو عرش اولا نے چومے نے جوڑے حضور دے، عرش اولا نے چومے نے جوڑے حضور دے. چومے آئے جبرائیل نے طلبہ حضور دا،
چومیا جبرائیل نے تلوا حضور دا چومیا جبرائیل نے تلوا حضور دا تو زاہد تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ زاہد تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ جنت ہے ساڈے واسطے روضہ حضور دا اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریا حاجی خواجہ قطب ہم اپنے نبی کے دیوانے زاہد تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ جنت ہے ساڈے واسطے روضہ حضور دا جنت ہے ساڈے واسطے روضہ حضور دا تو جنہ تو چاہے دوستا منگ لے حضور تو جنہ تو چاہے دوستا منگ لے حضور تو کیونکہ رب دے خزانیات ہے قبضہ حضور دا رب دے خزانیات ہے قبضہ حضور دا تو جاری ہے فیض سونے دا ہر ویلے ہر کڑی جاری ہے فیض سونے دا ہر ویلے ہر کڑی دونوں جہان کھاندے نے صدقہ حضور دا اے دونوں جہان کھاندے نے صدقہ حضور دوستو ایک بھائی نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ نعت خان حضرات زیادہ تر بڑا حضور کی نام نہاد غلامی کا دم بھرتے ہیں زبانی کلامی سرکار کے پیار کی باتیں کرتے ہیں حلق سے اوپر اوپر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ سٹیج پہ آنے سے پہلے شیو کریں گے سنت رسول کا قتل کریں گے پھر سٹیج پہ آ کے نعت پڑھیں گے تو ایسے نعت خان کا نعت پڑھنا ٹھیک ہے ہرگز ٹھیک نہیں ہے سن لے بھائی اگر کسی کو غصہ لگتا ہے تو لگے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو لیکن جو سچی بات ہے یہ ممبر کیا سچی بات تو دار پہ بھی کہنے سے رکنا نہیں چاہیے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حق گو لوگوں نے پھانسی کا پھندا تو چوم لیا لیکن حق گوئی سے پسپائی اختیار نہیں کی یاد رکھیں نعت خان وہ سنا کیجئے برائے مہربانی جو کم از کم ظاہری طور پہ تو اس کے رسول سے مجھے مزین ہو اور یاد رکھیں مجھے بتائیں بھائی مجھے کوئی نبی بتائیں آدم علیہ السلام سے لے کے آقا تک کوئی ولی بتائیں اصحابہ کرام سے لے کر غوث پاک تک غوث پاک سے لے کے بابا فرید تک بابا فرید سے لے کے آج تک مجھے کوئی ولی بتائیں جو داڑھی منڈا ہو بتائیں میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا بتائیں بھائی کوئی ہے ولی دیکھا جس کی داڑھی نہ ہو ہر نبی کی داڑھی ہر ولی کی داڑھی ہر عالم دین کی داڑھی ہر محدث کی داڑھی ہر مفکر کی داڑھی اس لیے بھائی جو جن کا دنیا داری سے کام دھندا ہے ان سے میں مخاطب نہیں ہوں جو دین کی باتیں کرتے ہیں انہیں کم کم داڑھی